ٹوٹے دل جو ہے وہ بھی درود ابراہیم سے جڑ جاتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا اور میرے لیے میریکل کیا۔ اب میرے ابو کے ایک فرینڈ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا پروپوزل سینڈ کیا اور انہوں نے کہا اس ٹائم میری بات پکی ہو گئی اور 6 مہینے بعد میری رخصتی ہو گئی، اور الحمدللہ جن سے میری شادی ہوئی ہے وہ بہت ہی اچھے انسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دیکھنی ہے تو سورہ دہا جو ہے اس کی تلاوت کر لیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی میریکل آف درود ابراہیم۔ جو آج 2 سٹوریز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی سٹوریز ہیں جو میری بہنوں نے آج ہمارے ساتھ شیئر کی، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ درود ابراہیم کی تو کیا ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات ہے، اور کس طریقے سے ہم اس کو بیان کریں، بس لفظ جو ہیں وہ کم پڑ جائیں، لیکن درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت بے شمار ہے جن کو ہم شاید ورڈز میں ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کی تھی، تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی، تو آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور آپ لوگوں کا اتنا سارا پیار میرے لیے آیا، آپ لوگوں کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر خاص کرم کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہے تو یقین جانیے کہ آج میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں، ورنہ میں اگر اپنے پاسٹ کو دیکھوں اور میں سوچوں تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کبھی بول سکتی ہوں، یا کبھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکوں گی، یا جو کچھ مجھے آتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں گی۔ اور دیکھیں آتا تو کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ ہی رہا ہوتا ہے، اور میں بھی ابھی سیکھ رہی ہوں، کچھ بھی نہیں آتا جی، اور کبھی بھی کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، پرفیکٹ جو ہوتی ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور مجھ سے اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے، آپ ہی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہو سکتی، لوگ کہتے ہیں کہ دعا مانگنا چھوڑ دو، کہتے ہیں کہ کیوں کسی کو ہم مانگے، لوگ کہتے ہیں کہ جی دعا میں یہ نہیں یہ مانگنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور بے شمار دوں گا، اور لا تعداد دوں گا، اور بیونڈ دا لمٹس جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر چیز دینے پر، ہر ایک چیز دینے پہ قادر ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چونٹی کو بھی رزق دینے پہ قادر ہیں، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، شاید وہ چونٹی جو ہے وہ بھی ہم سے بہتر ہے۔ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، اور دل کھول کے مانگیں۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے مانگا کریں کہ جیسے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کریں، جیسے ہم کسی دوست کو اپنے کال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کی ساری بات اس کو بتا دیں، ایسے ہی سیم ٹو سیم آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر بات کیا کریں۔ اور جیسے کہ آج آپ کو پتہ ہے ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درود ابراہیم سے ریلیٹڈ۔ آپ کو مجھے اسپیسیفک پرسنٹیج بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے، یقین جانیے۔ اور میں آپ کو دوبارہ یہی بات کہوں گی کہ اگر میں آج آپ کے سامنے بول رہی ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر زندگی میں دوسرا موقع دیا ہے، چلیں یہی بات کہہ دیتے کہ زندگی کا دوسرا موقع دیا ہے بولنے کے لیے، تو مجھے درود ابراہیم سے یہ موقع ملا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ مجھے پرمیشن ملے گھر کی طرف سے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری اپنی میریکل سٹوری جو ہے درود ابراہیم سے ریلیٹڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے میری زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے میری زندگی کی پریشانیاں مشکلات کو ختم کیا، اور مجھے کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت دی، فائنینشلی سپورٹ دی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے۔ انشاءاللہ جی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر بھی کروں گی۔ کچھ دنوں پہلے ہی میرا ریسنٹ ایک اسی طریقے سے انٹریکشن ہوئی، تو وہاں پر ایک بات ہو رہی تھی، اور وہاں پہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ اگر ہم یہی بات سوچ لیں کہ ہم کس برانڈ کے بنے ہوئے ہیں اور ہمیں کس نے بنایا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے، اور واقع میں ہی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کے آگے تو کوئی برانڈ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ اپنے آپ کو جب دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتے ہیں، اور میں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کروں، کیونکہ جی بڑا ٹوٹی ہوئی تھی نا، تو جب ٹوٹی ہوئی جا کے جڑی ہوں نا، تو بڑی خوبصورت جگہ پہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کی طرف لگا دیا، اور اس بات سے مجھے غافل کر دیا کہ دنیا کی ہر محبت، ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے، بس صرف اور صرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے نا، وہ بس ساتھ رہتی ہے اور وہی ساتھ جاتی ہے، اس کے علاوہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ خوبصورت سے الفاظ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہمیں جب چوٹ لگتی ہے تو ماں وہ واحد ہستی ہے جسے سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ماں سے کئی درجے بڑھ کر پیار کرنے والی ذات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ تمہاری خاموشی پر خاموش رہے گی؟
یہ جو ذرا سی تاخیر ہو رہی ہے نا، یہ کسی بڑے انعام کی علامت ہے، اسی لیے اس سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ تمہیں کوئی چاہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیاوی ایک ماں سے بھی بڑھ کر بے شمار محبت کرتے ہیں اور لاتعداد محبت کرتے ہیں۔ جب یقین کی ڈور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دیکھنی ہے تو سورہ دہا جو ہے اس کی تلاوت کر لیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ تھے جی کچھ خوبصورت سے الفاظ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کروں گی کہ آپ لوگ اگر ذرا سے مایوس ہوئے ہوں گے تو فوراً سے آپ لوگوں کو موٹیویشن ملی ہوگی، اور آپ کے دل میں ایک امید اور جاگی ہوگی کہ ہم نے ایک قدم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور جو پہلی میریکل سٹوری ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، امید کروں گی آپ اور آپ کی فیملی اور حسنین بالکل ٹھیک ہوں گے۔ جی میری بہن، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و کرم ہے، ابھی کچھ ہی عرصے پہلے میں نے آپ کی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کیا ہے۔ کی آواز میں سٹوریز کو سنتے سنتے بہت اچھا لگتا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کی ویڈیوز کو جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی آپ سے اپنی میریکل سٹوری کو شیئر کروں، جو کچھ عرصہ پہلے ہی میرے ساتھ ہوئی تھی۔ 2020 کی بات ہے، اس دوران ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، تو میں نے یہی سوچا کہ چلے میں آپ سے اپنے الفاظوں کو شیئر کروں گی، ہو سکتا ہے میری سٹوری سے بھی کوئی سن کر موٹیویٹ ہو جائے اور وہ درود ابراہیم پڑھنے لگ جائیں۔ میرا سیکنڈ ایئر کا ایگزام ہوا تھا، اس کے کچھ ہی دن بعد لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا تھا، اور ایگزام تو ہو گئے تھے لیکن اس کا رزلٹ جو تھا وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑا لیٹ آنا تھا، لیکن دیر آئے تو درست آئے، اور بہت اچھے مارکس آئے جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی، اور میں بے انتہا خوش تھی۔ 5 مہینے بعد کنٹری اینڈ اسٹیٹ کے کمپٹیٹیو ایگزامز ہونے تھے پروفیشنل اسٹڈیز کے لیے، اور ان ایگزامز میں ڈسکوالیفائڈ ہو گئی۔ 2020 کے اینڈنگ کی بات ہے، پھر سے میں نے سوچا کیوں نہ میں کوچنگ کو جوائن کروں اور پھر سے میں ایگزامز کی پریپریشن کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ مجھے تو سب کچھ ممکن نہیں لگ رہا تھا اور یہی سوچتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور کوشش کو میں نے جاری رکھا اور اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا، اور یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بہترین وسائل بنا دیں گے۔ تہجد پڑھنا بھی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی تھی، اور کافی زیادہ یہی سوچتی تھی اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور آسانیاں کر دیں گے۔ پھر سے ایگزامز کے دن آنے والے تھے، بہت ہی برا حال ہو رہا تھا اور بہت ہی زیادہ پریشان تھی، اور جیسے ہی ایگزام کا دن قریب آیا اور میں نے ایگزام دینے کے لیے گئی، اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ میرا ایگزام بہت ہی زیادہ برا ہوا، پہلے سے بھی زیادہ برا ہوا، اور میرے دل یہی کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ایگزام ہال میں جب میں اپنا پیپر کر رہی تھی تو میرے آنسو اتنے زیادہ گرے تھے کہ میری جو پیپر شیٹ تھی وہ بھی بالکل بھیگ گئی تھی، اور میں بہت پریشان تھی اور اتنی زیادہ نروس تھی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا اب، اور بہت ہی زیادہ نا امید ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا اور میرے لیے میریکل کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب میں بالکل ہمت ہار چکی تھی، میں نے بالکل سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ میں ایگزامز وغیرہ بالکل نہیں دوں گی اور نہ ہی میں آگے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کر سکوں گی، تو میں نے کچھ ہی عرصے بعد آپ کی ویڈیوز کو سننا شروع کر دیا، درود ابراہیم کے جو میریکلز آپ نے شیئر کیے ہم سب کے ساتھ۔ پھر میں نے 300 سے 500 مرتبہ روزانہ درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا۔ خیر رزلٹ آ گیا، مگر اتنا اچھا نہیں تھا جتنا میں نے سوچا تھا اور جتنا میں چاہ رہی تھی، لیکن بات وہی ہے کہ جب انسان چاہ رہا ہوتا ہے تو ویسا نہیں ہوتا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں ہم بھی بہترین ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت ہی بڑے اچھے کالج میں میرا ایڈمیشن مل جانے کے لیے، اور اچھے کالج میں ایڈمیشن ملنا ناممکن لگ رہا تھا، اور میں یہی سوچتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے تو ایگزامز ہی اچھے نہیں ہوئے۔ میں اپنے آپ کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور کوئی میریکل کریں گے۔ جب ہر چیز بگڑ گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین میں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، اور ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے دوبارہ سے۔ جب میں گئی تو مجھے بہت ہی زبردست ٹاپ کالج میں ایڈمیشن مل گیا، جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بس ایک میریکل ہو گیا، اور میرا دل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکر کی تسبیح کر رہا تھا اور درود ابراہیم کا ذکر تھا میری زبان پر۔ میں نے سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کتنا کچھ آسان کر دیتے ہیں، ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ان غلطیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں سب کچھ بہترین کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید محبت کرنی شروع کر
کر دی اور سجدے میں گر گئی، کہہ رہی تھی کہ اللہ پاک آپ جو ہر چیز پر قادر ہیں اور آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، آپ تو ہماری سوچ سے بھی بہترین جانتے ہیں۔ یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں لوگوں سے نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل لگا لینا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر میں اپنے رزلٹ کے بارے میں سوچتی اور آگے نہ بڑھتی اور یہی سوچتی کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے کہاں ایڈمیشن ملے گا، تو میں ہمت ہار جاتی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھا اور درود ابراہیم کو میں پڑھتی رہی۔ میرے فرینڈز اور فیملی ممبرز بھی کہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے پاسبل ہو گیا تمہاری زندگی میں، یہ تو بالکل ناممکن تھا، تمہارے تو ایگزامز بھی اچھے نہیں ہوئے تھے، تو تمہیں کیسے ہو سکتا ہے اتنے اچھے کالج میں ایڈمیشن مل گیا ہو۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں تہجد کی نماز بھی پڑھتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اور 300 سے 500 مرتبہ روزانہ ریگولر جو تھا درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے لیے معجزہ کیا اور الحمدللہ میں اب بہت اچھے کالج سے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ جب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنی اسٹڈیز کو آگے کنٹینیو نہیں کروں گی تو ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے میری سوچ سے بھی بڑھ کر میرے لیے اچھا کیا۔ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ جب بھی میرے الفاظوں کو اپنی ویڈیو میں شیئر کریں تو آپ میرے لیے دعا کروائیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بھی میرے لیے آسانیاں کریں اور میں جو کرنا چاہتی ہوں میں اپنی زندگی میں ہر منزل میں کامیاب ہوں انشاءاللہ۔ اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر اپنا خاص کرم کریں، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ اور مجھے اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ میڈیکل اسٹوریز کو بیچ میں شیئر کیا کریں ہمارے لیے بھی۔ کافی زیادہ اسٹوڈنٹس کی بھی ویڈیوز اب ماشاءاللہ سے آنے لگ گئی ہیں، تو میں نے یہی سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسٹوریز کو شیئر کیا کروں گی ایز سون ایز پاسبل۔ کوشش یہی کر رہی ہوں کہ ہفتے میں 3 سے 4 ویڈیوز اپلوڈ ہو جائیں، لیکن تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ جی میں کوشش پوری کروں گی۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سیکنڈ میڈیکل اسٹوری کو شیئر کرنا چاہوں گی۔ جو بہن ہے جو اپنے رشتے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، وہ میں اب آپ لوگوں کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ اور یہ بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، امید کروں گی آپ اور حسنین بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کی سب پیاریوں کو بھی السلام علیکم کہنا چاہوں گی جو آپ کو اتنے پیارے پیارے سے کامنٹس کرتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے میں نے آپ کی ویڈیوز کو سننا شروع کیا ہے، میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی میڈیکل اسٹوری کو بھی شیئر کروں، جو کہ درود ابراہیم سے امپاسبل کام بھی پاسبل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کس طریقے سے کرم کیا میں آپ سب لوگوں کو ضرور بتانا چاہوں گی۔ میرا ایک جگہ پر نکاح ہوا تھا اور نکاح جو ہوا تھا بہت ہی کلوز ریلیٹیوز تھے، سوچا نہیں تھا کہ اتنی بڑی تکلیف مجھے ان لوگوں کی طرف سے مل جائے گی، لیکن یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ وہ لوگ تھوڑے سے گریڈی تھے، ان لوگوں کی کافی زیادہ ڈیمانڈز تھیں اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آج یہ چیز دے دیں، آج یوں کر دیں، اس طریقے سے کر دیں، اور میرے گھر والے ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ آپ کی ہم ہر ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ جلد از جلد رخصتی کر لیں تاکہ ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے، ہم اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں ہنستا بستا دیکھیں۔ لیکن وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کر کے بات کو ختم کر دیتے تھے اور بات کو ٹال دیتے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد میری مدر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میری مدر کی سڈن ڈیتھ ہو گئی۔ میرے لیے بہت ہی بڑا ٹراما تھا کہ میں اتنی پریشان تھی اور میں اکیلی رہتی تھی اور میرے کوئی بھی بہن بھائی نہیں ہے، میں اپنے پیرنٹس کی ایک ہی بیٹی ہوں۔ بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی اور اکیلی رہنے کی وجہ سے میں سویٹ ڈپریشن میں چلی گئی اور اس حد تک میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ بہت ہی زیادہ ویٹ لوز کر لیا، میرے چہرے کی حالت بھی بگڑ گئی، عجیب سی میری حالت ہو گئی تھی جو شاید میں ابھی اپنے لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتی۔ ایسے لگتا تھا کہ سارا کا سارا ظلم جو ہے وہ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے ایک دن بات کی، میں نے کہا کہ پلیز آپ آ جائیں اور آپ مجھے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو اور میرے گھر والوں کا برڈن بھی کم ہو جائے، میں بہت ڈپریشن میں ہوں۔ کہتے کہتے سنتے سنتے 4 سال گزر گئے تھے اس بات کو۔ وہ ہمیشہ یہی بات کہہ دیتے تھے کہ ہم آج رخصتی کر لیں گے، کل کر لیں گے، اور ان کی باتیں اس طرح کی ہوتی تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی تھی اور کہتی تھی کوئی نہ کوئی بہتری ہو جائے گی۔ اور آپ ہی جب کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے بعد ان لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب ہمارا بیٹا رخصتی کے لیے آئے تو اس کو میرے گھر والے ہماری پراپرٹی میں سے شیئر دے دیں۔ گھر والوں نے کہا کہ دن بر دن ان کی ڈیمانڈز تو بڑھتی جا رہی ہیں، ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیں، لیکن چلو جو بیٹیوں کا بنتا ہے وہ تو ہم دیں گے۔ میرے گھر والے اس بات پہ بھی ایگری کر گئے اور اس کے کچھ دنوں بعد دوبارہ سے ان کی ایک الگ سے ڈیمانڈ آتی ہے۔ البتہ ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ میری مدر بھی اب نہیں ہے اور وہ اس چیز کا سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ اور میں ایک دن اپنے ابو کے پاس گئی اور میں نے ان سے بالکل تفصیل سے بیٹھ کر بات کی اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کب تک ان لوگوں کی ڈیمانڈوں کو پورا کرتے رہیں گے، مجھے یہاں شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا تو نکاح ہوا ہے، ہم تمہارے نکاح کو بیٹا کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں۔ نہیں بات کہ کوئی غیر لوگ تھے، بہت ہی قریبی ریلیٹیوز تھے، میں اب ذکر نہیں کرنا چاہتی ان کا، لیکن کبھی کبھی بہت ہی زیادہ تکلیف دے دیتے ہیں، کبھی اپنے بھی بہت زیادہ ظلم کر
دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ آج ہم کر رہے ہیں تو کل یہی ظلم ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر میرے ابو نے مجھے سمجھایا اور مجھے میرے روم میں واپس بھیج دیا اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، جو کچھ ہو سکے گا ہم تمہارے لیے کریں گے، تم بالکل بھی فکر نہیں کرو۔ میں اپنے روم میں آ گئی اور بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی اور رونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی اور عشاء کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں نے وضو کیا اور عشاء کی نماز کو ادا کیا اور میں سجدے میں جا کر بہت زیادہ روئی، اتنا زیادہ روئی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میری ہچکیاں جو تھی، میرا سانس اٹک رہا تھا اور میرے آنسو ایسے گر رہے تھے کہ جانماز بھی پورا گیلا ہو چکا تھا۔ میں اپنی مدر کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی کہ کاش میری ماں میرے پاس ہوتی تو میں اس کے گلے لگ کے رو لیتی، اور یہی سوچ رہی تھی تو سوچتے سوچتے میری جانماز پر آنکھ لگ گئی اور جب میں سو گئی جانماز پر تو مجھے ایسے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری مدر آتی ہیں میرے پاس اور وہ اسی جانماز پر آتی ہیں، میرے سر کو اپنی گود میں رکھتی ہیں اور ان کی گود میں جب میرا سر ہوتا ہے تو وہ مجھے پیار سے سلاتی ہیں اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتری کریں گے، تم بالکل بھی فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں ماں باپ جانے کے بعد بھی نہیں جاتے، اپنی اولاد کے غم کو جانے کے بعد بھی بالکل سوچ رہے ہوتے ہیں ویسے ہی جیسے دنیا میں ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آگے یہ لکھتی ہیں کہ میری مدر نے مجھے خواب میں بتایا کہ تم درود ابراہیم کثرت سے پڑھا کرو۔ میری زندگی میں اتنی ساری پریشانیاں آتی تھی تو میں درود ابراہیم پڑھتی تھی اور میں مسلسل درود ابراہیم ہی پڑھتی رہتی تھی۔ آپی میری اچانک سے آنکھ کھل گئی اور میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا تھا، اور میں سوچ میں پڑ گئی اور اس کے بعد میں اٹھ کر دوبارہ سے اپنے ابو کے پاس گئی اور ان کو میں نے یہ سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تم پریشان تھی نا اور اسی لیے تمہارے یہ ذہن میں بات آ رہی تھی، اسی لیے تمہاری ماں بھی تمہارے لیے پریشان تھی، تو تم درود ابراہیم پڑھا کرو، درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کر دو، دیکھو تمہاری امی نے تمہیں آ کر کتنے پیارے طریقے سے سمجھایا ہے۔ خیر میرے ابو نے مجھے بہت ہی زیادہ حوصلہ دیا اور ہمت دی، میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے، مجھے الحمدللہ ڈپریشن تو آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، لیکن میرے سسرال والوں کی ڈیمانڈیں دن بر دن بڑھتی جا رہی تھی۔ اور ایک دن اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ ان کی جو مدر ہیں وہ آتی ہیں ہمارے گھر اور انہوں نے کہا کہ ہم اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں رخصتی وغیرہ نہیں کرنی۔ میرے ابو تو ایک دم سے چیئر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بہن آپ یہ کیا بات کر رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے بیٹے کو باہر کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو اب ہم اپنی اولاد کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میرے ابو نے کہا کہ آپ کو اب یاد آ رہا ہے، اتنے عرصے تک آپ نے ہمیں اس رشتے میں رکھا ہے اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو شادی کہیں اور کرنی ہے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ ہی مجھے ڈیورس پیپر سینڈ کر دیے گئے۔ ایک اور بڑی تکلیف شروع ہو چکی تھی اور میں اتنا زیادہ تڑپ رہی تھی کہ میرا قصور کیا ہے، لیکن اس تڑپ میں ہی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے سکون چنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں تکلیف نہیں دیتے، یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی میں ہی ہم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ آپ لوگ میری کہانی کو سن رہے ہیں، آپ لوگ اس بات پہ غور کریں، کچھ آنسو میری ماں نہیں دیکھ سکی اور میری ماں نے آ کے مجھے کس طریقے سے تسلی دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو وہ ہمیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں۔ اس ٹائم تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا کیا قصور ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، لیکن میں نے یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ آیا ہے کہ میری مدر کا لاس جو تھا وہ میرے لیے بہت بڑا ڈپریشن تھا۔ ایک الگ تکلیف جو شروع ہو گئی تھی میری زندگی میں وہ ڈیورس کی تھی۔ خیر آپ ہی کوئی بات نہیں، یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھا سوچا ہوا ہے۔ درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو درود ابراہیم کی کثرت بڑھاتے ہیں۔ میں نے دن میں آپ ہی زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر نماز کے بعد 100 کی تسبیح کو میں نے اپنا معمول بنا لیا اور یہی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتری کر دیں گے، نیک اسباب بنا دیں گے۔ میں نے ابو سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دیں گے، کیونکہ اس وقت مجھے ہمت رکھنی تھی۔ اگر میں ہمت ہار جاتی تو میرے ابو بھی ہمت ہار جاتے اور وہ مجھے دیکھ کے شاید مزید پریشان ہو جاتے، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ میں تھی اور میرے لیے سب کچھ میرے ابو تھے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی ہمت کر لیتے تھے۔ درود ابراہیم میں پڑھتی رہتی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی ہوں اور اکیلے رہنے کی وجہ سے میں کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میری ایسے کوئی دوست وغیرہ بھی نہیں تھی جس سے میں اپنی بات اور اپنی تکلیف کو شیئر کر سکوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد میں زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم کے بارے میں نالج لینے لگ گئی اور مجھے پتا چلا کہ تہجد کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ میں نے پھر یہی سوچا کہ آج رات کو جب تہجد کی نماز کا وقت ہوگا تو میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں گی اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لوں گی۔ ایسے ہی میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنایا
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر دیں۔ میں اپنے دل کی ہر بات، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنے لگ گئی۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا ہی تھا تو میرے ابو کے ایک فرینڈ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا پروپوزل سینڈ کیا اور انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں یہ پیاری سی جو بیٹی ہے اس کو ہم اپنی بیٹی بنا لیں۔ اور میرے ابو نے ان کو ساری بات بتائی اور بولا کہ بھائی ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں، میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کریں، میرے لیے بھی آسانیاں کریں۔ خیر انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں ہماری بیٹی کے ماضی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو ہماری بیٹی بنا دیں اور آپ کی دوستی ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ اس ٹائم میری بات پکی ہو گئی اور 6 مہینے بعد میری رخصتی ہو گئی اور الحمدللہ جن سے میری شادی ہوئی ہے وہ بہت ہی اچھے انسان ہے۔ پہلے آپ ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں دین کی تعلیم حاصل کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیم کے صدقے جو مجھے لائف پارٹنر دیے وہ بھی اسلامک ہیں اور الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز ہم لوگ ساتھ پڑھتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر غم بلا دیا ہے۔ اگر مجھے میری کبھی امی کی یاد آ رہی ہوتی ہے تو میرے ہسبینڈ مجھے ایسے سنبھال لیتے ہیں کہ جیسے مجھے کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے میرے لیے آسانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں کے لیے بھی آسانیاں کریں جو آپ کو سنتی ہیں۔ اور بہت اچھا لگتا ہے آپ نے ہم سب کو اپنی فیملی میں شامل کیا ہے اور آپ جس طریقے سے ہم سب کو پیاریاں بولتی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمیشہ ویڈیوز کو شیئر کرتی رہیے گا، ویڈیوز بنانی کبھی نہیں چھوڑیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور حسنین کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں اور آپ کی جتنی بھی پیاریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہت نیک نصیب کریں اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میری امی کی مغفرت کے لیے دعا کروائیے گا کیونکہ میری امی کا بہت بڑا رول ہے میری زندگی میں۔ میری امی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اگلا جہاں ان کے حق میں بہت بہترین ہو، آمین ثم آمین۔ بہت 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 شکریہ۔ بہت ہی پیاری سی آپ کی یہ میریکل سٹوری تھی میری بہن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں اور بالکل جی دیکھیں درود ابراہیم میں برکت ہی برکت ہے اور بہت ساری رحمتیں فضیلتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ واقعی میں جی ٹوٹے دل جو ہیں وہ بھی درود ابراہیم سے جڑ جاتے ہیں۔ آپ لوگ میرے الفاظ سن رہے ہیں تو جن کی مدرز ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیں اور اپنی جو مدرز ہیں ان کو جا کے گلے لگائیں، ان کے فور ہیڈ پہ پیار کریں اور ان سے اپنے پیار کا اظہار کریں۔ دیکھیں ماں جیسی ہستی جو ہے نا وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی اور یہ بات بالکل سچ ہے اور کتنے خوبصورت ان کی بات تھی کہ ماں جانے کے بعد بھی نہیں جاتی، یہ بات بالکل سچ ہے۔ میں بھی کبھی پریشان ہوتی ہوں تو میری امی بھی میرے فوراً خواب میں آ جاتی ہیں، مجھے بتاتی ہیں، سمجھاتی ہیں اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے میری لائف میں اتنا کچھ ہوا ہے کہ میں بہت عرصہ پریشان بھی رہی، سب کچھ تھا، لیکن واقعی میں ایسا لگتا تھا کہ میری امی ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ اور بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کے حق میں آسانیاں کریں اور جن کے پیرنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیرنٹس کو سلامت رکھے اور جن کے پیرنٹس نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے نیک نصیب کریں، جو بے اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دے۔ جو لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جیسے میری ان پیاری بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات کیے، میریکل کیے، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پیاریوں کے لیے معجزات ہوں، میریکلز ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس آپ لوگ نماز کو جاری رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، نفلی عبادات کیا کریں اور درود ابراہیم کو کثرت سے پڑھیں۔ اور آپ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ ان بہن نے کس طریقے سے درود ابراہیم پڑھا تھا، اور یہ کہتی ہیں ہر نماز کے بعد یہ درود ابراہیم کی ایک تسبیح کرنے لگ گئی تھی 100 ٹائمز۔ ایک تسبیح جو ہوتی ہے نا 100 والی، جو 100 ٹائمز ہوتے ہیں جس میں 100 دانے ہوتے ہیں، 100 بیڈز ہوتے ہیں، وہ والی یہ کہتی ہیں ہر نماز کے بعد یہ تسبیح کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دیکھیں کس طریقے سے بہتری کی۔ تو لگ رہا تھا کہ جو ان کے لیے بہتری ہے وہ ان کے لیے بہتر نہیں تھا اور جو اللہ تعالیٰ کو لگ رہا تھا وہ ان کے لیے کتنا بہترین تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اگر آپ لوگ بھی اپنی کوئی بھی میریکل سٹوریز یا کوئی موٹیویشنل سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹا کی جو ID ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، ریکویسٹ سینڈ کر دیجیے گا اپنے ریئل نیم کے ساتھ، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور رپلائی کروں گی۔ مجھے اور حسنین کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا جی، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اللہ حافظ۔